مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم عزیزوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت دین عطا فرمایا، ساتھ ہی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد کی کہ اگر تمہیں اس دین کے متعلق کسی بات کا علم نہیں ہے تو تم اہل علم سے جا کر اس کے بارے میں پوچھو، سوال کرو اور اس کا علم حاصل کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ کسی بھی معاملے میں ہمیں جب رائے مشورے کی ضرورت ہو، ہمیں جب کسی بھی معاملے میں رہنمائی کی، رہبری کی ضرورت ہو، تو ہم علماء امت کی طرف رجوع کریں، ہم علماء سے رابطہ کریں، ان کے قریب جائیں، ان کی محفل اور ان کی مجلسوں میں جائیں تاکہ ہم علم حاصل کر سکیں، ان سے جا کے ہم سوالات کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کا علم جب ہمیں حاصل کرنا ہو تو اس کے ماہر کے پاس ہی جا کر ہم حاصل کر سکتے ہیں، نہیں تو ادھر ادھر اگر ہم جا کر حاصل کریں گے تو پھر ہماری مثال جھولا چھاپ ڈاکٹر کی سی ہوگی۔ تو ڈگری یافتہ ڈاکٹر، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے کہ جو یونیورسٹی میں جا کر صحیح طور پر تعلیم حاصل کرے۔ اسی طرح چلتے پھرتے پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں کتابوں کے مطالعے کرتے ہیں، لیکن اس سے تھوڑی ان کو عالم کہہ دیا جائے گا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم علماء کی صحبت میں جا کر اس علم کو حاصل کریں، چونکہ اللہ کا قرآن میں حکم ہے ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں معلوم فاسألوا اہل الذکر، تو تم اہل ذکر سے، اہل علم سے، جو اس کے ماہرین ہیں، ان سے جا کے پوچھو۔ اب ہماری گاڑی ہے، اس میں کچھ خرابی آ جائے تو دوسرا گاڑی والا ہمارے پاس سے گزرے، ہم اگر اس سے کہنے لگے کہ بھئی یہ ذرا میری پرابلم ہے، یہ میری ذرا پریشانی ہے، اس کو دور کر دو، کیا وہ دور کر سکتا ہے؟ رائے مشورہ ضرور دے دے گا کہ بھئی فلاں جگہ مستری بڑھیا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، وہ ٹھیک کرے گا۔ تو جو اس کا ماہر ہے وہی اس کمی کو دور کر سکے گا۔ تو ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ کسی بھی لائن سے ہو، ہمیں اس کے ماہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کے پاس بھی علاج کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن جب بسا اوقات آرام نہیں مل پاتا ہے تو پھر رائے دینے والے، مشورے دینے والے، ہمارے آس پاس رہنے والے، ہم سے محبت رکھنے والے ہمیں رائے دیتے ہیں، جاؤ بھائی فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ فلاں MBBS ڈاکٹر ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں بڑے ہاسپٹل میں چلے جاؤ۔ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں جا کے تمہارا علاج اچھا ہوگا۔ اسی طرح سے علم حاصل کرنے کے لیے بھی اہل علم کو تلاش کریں، علماء کو تلاش کریں، علماء کے پاس جائیں۔ غیر علماء کی مجلس میں جائیں گے تو یاد رکھیے سوائے گمراہی کے کوئی اور راستہ ہمیں نہیں ملنے والا۔ اب بعض لوگوں کی مجلسوں میں، محفلوں میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھو بھائی کیوں؟ کہ جی دین حاصل کرنا ہے۔ بھائی دین حاصل کرنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں، لہذا ان سے جا کر جو ہے، اور پھر انبیاء کی جو وراثت ہے وہ روپیہ پیسہ، سونا چاندی، مال و دولت نہیں ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء کی وراثت دینار اور درہم، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، مال و دولت نہیں ہے۔ ورثوا العلم، انبیاء کی وراثت علم ہے، دین ہے۔ تو آپ نے دین حاصل کرنا ہے، آپ نے کسی چیز کا علم حاصل کرنا ہے، کسی چیز کی جانکاری لینی ہے تو آپ کو علماء کے پاس جانا پڑے گا۔ جب غیر علماء کی مجلسوں میں ہم جاتے ہیں تو جن کی مجلسیں کچھ روشن ہونا شروع ہوتی ہیں، تو اب اپنے آپ کی شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے کہ میرے پاس جمنے والا مجمع جو ہے وہ ہم سے کٹ نہ جائے، دور نہ ہو جائے، ہم سے بدظن نہ ہو جائے، کہیں ہمیں کم علم، کم دین، بے دین سمجھ کر کہیں ہم سے دور نہ ہو جائے،
وہ زبردستی قرآن اور حدیث کو غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، کہ کسی بھی حدیث کو بیان کرنے میں اور بیان کر کے میری طرف منسوب کرنے میں احتیاط کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احتیاط بتلائی، اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، فرمایا فمن کذب علی متعمدا، کہ جس نے جان بوجھ کر کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، جس پر میری زبان نہیں کھلی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور قرآن کے متعلق اسی حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ومن قال فی القرآن برأیہ، اور جس نے قرآن کریم میں اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے اور اپنی رائے سے کچھ کہا، اس کی تفسیر کی، اس کے مفہوم کو اپنی عقل کے مطابق بیان کیا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا شخص بھی کہاں اپنا ٹھکانہ بنائے بھائی؟ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو جب ایسے لوگ مجلسیں جماتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو بھی بیان کرتے ہیں، جبکہ جو عام اور معروف اور مشہور باتیں ہیں اس کے علاوہ ان کو قرآن کی تفسیر کی اجازت نہیں، ان کو جو ہے مزید گہرائی کے ساتھ اس کے مفہوم کو بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن مجمع کیسے جمے گا؟ ہمارے پاس لوگ کیسے جڑیں گے؟ لوگ ہم سے کیسے متاثر ہوں گے؟ زبردستی قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، اس میں بھی غلطیاں کریں گے، نہ زبر کی نہ زیر کی اور نہ ہی کسی حرکت کی ان کو تمیز، کہ اس میں بھی غلطیاں، فحش غلطیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر جب اس کا ترجمہ اور مفہوم کرنے کی بات آئے گی تو غلط طریقے سے بیان کریں گے۔ ایسی ایک واقعہ بھی پچھلے چند دن پہلے آیا، ایک طالب علم دارالعلوم کا وہ کھڑا ہوا مجلس کے اندر کہ امیر صاحب یا فلاں صاحب آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ جو آیت آپ نے بیان کی، آپ نے نہ اس کا ترجمہ کیا اور بلکہ آپ نے کسی اور حدیث کا مفہوم لا کر وہاں پہ فٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے بے علم بے دین لوگوں کی مجلسوں سے بھلے سے وہ چہرے سے علماء کی طرح نظر آ رہے ہوں، بھلے سے وہ لباس سے علماء کی طرح نظر آ رہے ہوں، بھلے سے وہ عبادتوں سے بڑے اللہ والے نظر آ رہے ہوں، لیکن ان کی ظاہری شکل و شباہت سے متاثر نہ ہو۔ اس لیے ہمیں علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تو ہمارے علم میں وہ واقعہ آیا کہ اس طرح سے جو ہے ایک طالب علم وہاں سے سفر کرتے ہوئے وہاں پہ رکا اور مجلس میں بیٹھا اور اس نے بے ساختہ اور دبنگ انداز میں کھڑے ہو کر اس نے یہ کہا کہ نہیں امیر صاحب یہ بات، وہ سنا کہ پڑوس کی مسجد کا ہمارے واقعہ ہے، اور اس کے بعد بہت سے نوجوان وہاں سے دور ہوئے۔ تو بھائی آج نہیں تو کل بھی دور ہونا ہے، نہیں تو پھر وہ بھی راستہ آگے موجود ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے علماء کو اپنا سرپرست اور اپنا رہبر اور اپنا امیر بنا لو، نہیں تو اگر تم نے جاہلوں کو اپنا سرپرست بنایا جو غیر علم والے ہیں، جو بے دین قسم کے ہیں، ظاہری شکل و شباہت سے صرف وہ دیندار اور علم والے نظر آتے ہیں، اگر ایسے لوگوں کی مجلسوں میں تم بیٹھے، ایسے لوگوں کی مجلسوں کا حصہ بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ جب لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب ان سے محبت اور عقیدت رکھنے لگتے ہیں، ان کے قریب ہو جاتے ہیں، ان سے محبت رکھنے لگتے ہیں، تو اب کیا کرتے ہیں؟ اپنے ذاتی معاملات میں ان سے رائے مشورہ لیتے ہیں، اپنے خواب ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ بغیر علم کو ان کو جواب دے رہے ہوتے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے فَافْتَوْا فَسُئِلُوا، لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں، فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اس کا حل بتاتے ہیں، مسئلوں کا جواب دیتے ہیں، مسائل کا حل بتاتے ہیں، لیکن نبی نے فرمایا بغیر علم، بغیر علم کے، بس اپنی عقل سے تھوڑا بہت جو کچھ جان لیا اس کی روشنی میں، کہ اگر نہیں بتایا تو یہ تو میری مجلس سے بھاگ جائے گا، یہ تو میری پیری مریدیت سے بھاگ جائے گا، بس اس وجہ سے اپنا سکہ جمانے کے لیے کہ ہمارا یہ مرید کمزور نہ پڑ جائے، کہیں ہماری مجلس سے دور نہ ہو جائے، ہماری محفل سے دور نہ ہو جائے، صرف اس وجہ سے وہ کمزور باتیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نبی نے فرمایا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ بغیر علم کے وہ جو ہے
فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں، مسئلے بتانے شروع کر دیتے ہیں، حل بتانے شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے فضلوا، کہ وہ تو خود گمراہی کی طرف جا ہی رہے تھے تو ان کو بھی گمراہی کی دلدل کی طرف لے جانے لگتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی، اس سے پہلے کہ ہم گمراہی کی کسی دلدل میں پھنسے، کسی گمراہی کی راہ پر پڑ جائیں، اس سے پہلے کہ ہم کسی کی محبت اور کسی کی عقیدت میں اتنے زیادہ آگے بڑھ جائیں کہ واپس لوٹ آنا ہمارے لیے مشکل معلوم ہو، تو اس سے پہلے آپ اپنے تعلق کو درست کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمیں کس سے اچھا تعلق کرنا ہے، کس سے ہمیں حقیقی تعلق کر کے کس سے علم دین حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ بعض لوگ اللہ کے غیر سے ایسی محبتیں رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، ایسی بعض لوگ غیر علماء سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ علماء سے محبت کرنے کا حق تھا۔ تو کس سے اصل ہمارے نبی نے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے کہا ہے، ہم اس بات کی طرف توجہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چند دن نہ گزرے اور اس کے بعد واپس لوٹ آنا ہمارا مشکل ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ مشکل گھڑی ہمارے سامنے آئے، ہم اپنے آپ کو صحیح ٹریک اور صحیح راستے پر لے کر آنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسے لوگ اپنا سکہ جمانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اثر پیدا کرنے کے لیے، ان کو متاثر کرنے کے لیے غلط طریقے سے قرآن اور حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس کے مفہوم اور معنی کو بیان کرتے ہیں۔ جبکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی کتاب اللہ برأیہ فاصاب فقد اخطأ، فرمایا کہ جس نے اپنی عقل اور رائے سے، اپنی سمجھ سے قرآن کے اندر کچھ بیان کیا، اس کی تفسیر کو، اس کے مفہوم کو اپنی عقل سے بیان کیا اور پھر وہ صحیح بھی ہو گیا، اس نے جو بیان کیا وہ کیا ہو گیا بھائی؟ صحیح بھی ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں فقد اخطأ، پھر بھی اس نے غلطی کری۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کا معنی تو سمجھ لیا، کتاب میں سے پڑھ لیا، تفسیر میں سے اٹھا کے اس کو دیکھ لیا، لیکن علماء امت کی طرف اس نے رجوع نہیں کیا کہ بعض دوسرے علماء نے اس کے متعلق کیا کیا فرمایا ہے، نہ اس نے احادیث کی طرف رجوع کیا، چونکہ اس کو حدیث کا علم نہیں ہے، چونکہ وہ عربی زبان کو ہی نہیں جانتا۔ جو نماز میں پڑھ رہا ہے اس کو اس کا ہی معنی اور مفہوم نہیں معلوم کہ سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے، اور جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اللہ ہم سے کیا بیان کر رہا ہے۔ جس کو زبان ہی نہ معلوم ہو تو وہ قرآن اور حدیث کو کیسے صحیح سے بیان کر لے گا؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے صحیح بھی بیان کر دے تب بھی اس نے کیا کیا بھائی؟ غلطی کی، فقد اخطا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو ایسی محفلوں سے، ایسے لوگوں سے بچائیں، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو خاص طور سے بچائیں۔ یہ وہ دور ہے کہ جب فتنے کا بہت زیادہ اس وقت بڑھاوا ہے، بہت زیادہ فتنے عروج پر ہے، نئے نئے فتنے آئے دن کھڑے ہوتے ہیں، نئے نئے فرقے کھڑے ہوتے ہیں، نئی نئی جماعتیں بن کر سامنے آتی نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم وہ زمانہ دیکھو گے کہ تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے، کہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہیں ویسے ہی آپ کی ملاقات کے ذریعے سے کسی مجلس میں اور ایسے ہی محفلیں جمانے والوں میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، جو دجال قسم کے ہوں گے، دجالی صفت کے ہوں گے، جھوٹے اور کذاب ہوں گے، جھوٹی باتیں بیان کرتے ہوں گے اور بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہوں گے کہ یہ باتیں تمہیں کوئی عالم بھی نہیں بتائے گا۔ اس بات سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یعنی کہ علماء کی طرف توجہ مت دو، ہماری بات سنو، یہ باتیں تمہیں کوئی عالم نہیں بتائے گا۔ ایسی ایسی باتیں بیانات میں سننے کو ملتی ہیں، ایسی ایسی باتیں نوجوان مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں امیر صاحب نے یہ بولا کہ بھائی ایسی باتیں تو تمہیں کوئی عالم بھی نہیں بتائے گا۔ ارے جاہل قسم کے، تو نے دو چار باتیں کیا پڑھ لی، تجھے اپنے آپ کو عالم سے بہتر سمجھنے لگا، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہتر بتایا، جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، جس کے لیے زمین و آسمان کی مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، جس کی مغفرت کی ہر وقت دعائیں ہوتی رہتی ہیں، جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حد دعائیں ہیں، اس سے افضل اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک عالم بھی تمہیں نہیں بتائے گا۔ میرے عزیز و دوستو، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نہیں تو یاد رکھیے نبی نے فرمایا
دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تم کو ایسی ایسی باتیں سنائیں گے، ایسے ایسے واقعات سنائیں گے، ایسی ایسی حدیثیں تمہارے سامنے بیان کریں گے جس کو تم نے تو کیا تمہارے باپ داداؤں نے بھی کبھی نہیں سنا ہو۔ تم کہو گے کہ ہاں یار یہ بات تو بڑی نئی بتائی ہے، جبکہ علماء کی مجلس میں جاؤ گے سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں سننے کو ملے گا، سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے پاس علم پہنچتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس لیے نبی نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، آپ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ان سے دور ہو جاؤ، اپنے پاس ان کو نہ بھٹکنے دو نہ ان کے پاس بھٹکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں یا تم کسی فتنے میں مبتلا کر دیے جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، ایسے لوگوں کی محفلوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم دین عطا فرمائے اور غلط لوگوں سے اور غلط قسم کی محفلوں سے جو بے دین قسم کے لوگ ہیں، اللہ ایسی محفلوں سے تمام امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب